اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جو ریالٹی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، کیا وہ ریلیٹیو ہے یا وہ ایبسولوٹ ہے۔ انسان اسپیس میں جہاں پہ بھی کھڑا ہے وہاں سے اس کو ایک ریالٹی نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ہم زمین پہ کھڑے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، رائزز فرام دی ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ زمین کے اوپر جو ریالٹی ہے وہ تو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے سورج حرکت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم زمین سے باہر چلے جاتے ہیں، اسپیس میں چلے جاتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ سیارے جو ہیں وہ سورج کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حرکت ہے اس کے بارے میں اتنا تضاد کیوں؟ یعنی اگر ہم زمین کو اوپر رہیں تو ہمیں لگتا ہے سورج موو کر رہا ہے، اگر ہم زمین سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے زمین موو کر رہی ہے، اور دو مختلف مقامات پہ ریالٹی جو ہے وہ مختلف طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتی نظر آتی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کی ریالٹی کچھ اور ہے، یہاں کی ریالٹی کچھ اور ہے، اور یہی سچ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس اسپیس میں مختلف مقامات پہ لائٹ کے ٹریول مختلف طرح سے کرنے کی وجہ سے مختلف طرح کی ریالٹی کو دیکھ رہا ہے۔ اکثر اوقات اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی، زمین ساکن ہے، پھر کہتے ہیں نہیں زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، سورج ساکن ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ کوپرنیکس ہو یا اس کے بعد پھر باقی سائنسدان ہوں یا پھر اسلامک تصور ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے یا نہیں ہے، یا کیسے وہ حرکت کر رہی ہے، اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ مولوی حضرات سائنسدانوں سے لڑتے رہتے ہیں، سائنسدان جو ہے مولوی حضرات سے لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ شاید اس کے اندر کوئی وجہ تنازع یا تضاد کی بات نہیں ہے۔ اسپیس کے اندر مختلف جگہوں سے ریالٹی کا مختلف نظر آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات ہے ہماری آنکھ کا کسی چیز کو دیکھنا، اس کی وجہ ہے کہ کسی عدسے یا کسی دوربین سے کسی باہر کے دور کے منظر کو دیکھنا، اس کی وجہ ہے کہ جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ فائنائٹ ہے یا انفائنائٹ ہے۔ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے آئنسٹائن کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جتنا آپ سمجھ سکیں، اور پھر جو دور کے نظارے ہیں وہاں سے جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کو چونکہ ٹریول کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہمیں وہاں پہ فکسٹی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے ستارہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے جبکہ وہ تو خود حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے چیزوں کی، پلانیٹری سسٹمز کی، یا بڑے بڑے اجسام کی، یا زمین کی، یا سورج کے حوالے سے بظاہر سورج کی، تو یہ ہمیں مختلف نظر آتی ہے اسپیس میں مختلف مقامات پہ، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایبسلیوٹ ریالٹی کی بات نہیں کر سکتے اگر ہم اسپیس میں اس کو ملاحظہ دو مختلف مقامات سے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہمارا تصور یہی بنتا ہے کہ جیسے سورج حرکت کر رہا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ پہ غروب ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے آسمان ایک سیدھی لائن، متوازی لینئر لائن نہیں ہے، بلکہ آسمان جو ہے آگے جا کے زمین کے ساتھ زمین پہ سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ فیلڈ میں، بڑے کھیتوں میں کھڑے ہیں اور جہاں پہ بہت دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان جو ہے وہ جا کے زمین کے ساتھ مل گیا ہے۔ آپ کو آسمان ایک خیمے کی طرح کا محسوس ہوگا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھنے والے کی نظر ہے، اس کی اپنی آبزرویشن ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے۔ اپنی آنکھ سے جو آپ منظر دیکھتے ہیں آپ اسی پہ رائے قائم کرتے ہیں۔ سائنس کا جو علم ہے وہ بہت قیمتی علم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو یوٹیلیٹی دیتا ہے، مختلف چیزیں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے، مختلف چیزوں کے آپ کو کیمیائی جو علم ہے وہ بتا دیتا ہے۔ جیسے ہم اگر H2O کہتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز ہوتے ہیں جو مل کے پانی بناتے ہیں، لیکن پانی پیاس کیسے بجھاتا ہے اس کے لیے مجھے H2O کے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی پینے کی ضرورت ہے۔ تو یعنی پانی پینا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، آسمان کو دیکھنا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، سورج کو نکلتے اور غروب ہوتے دیکھنا ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن جو اسپیس سے میرے پاس چیز آ رہی ہے وہ ایک علم ہے۔ اور وہ یہ یاد رکھیں کہ مختلف جگہوں سے، دو مختلف جگہوں پہ موجود ایک شخص کی آبزرویشن اور دوسری جگہ سے موجود علم جو ہے وہ آپس میں لازمی نہیں ہے کہ یکساں ہو، متوازی ہو، سنکرنائز کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کنورجنٹ نہ ہو، ڈائیورجنٹ ہو، آپس میں ٹکرا جائے۔ اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے ہیں تو زمین کا علم حاصل کیجئے، اگر آپ زمین سے باہر ہیں تو وہاں کا علم حاصل کیجئے، اور دونوں علوم جو ہیں اس کی قدر کیجئے کہ یہ علوم اسپیس میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہو کے مختلف نظر آنے والے علوم ہیں۔ اس سے بلکہ آپ کا جو ہورائزن ہے علم کا وہ بڑھے گا، اور آپ کے اندر قبولیت کی صلاحیت بڑھے گی کہ زمین پہ جو علم ہے وہ کچھ اور ہے اور زمین سے باہر کا جو علم ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور بلکہ اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں گے تو آپ کو سائنس اور دین بہت قریب ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ایون مائتھولوجیز بھی قریب ہوتے نظر آئیں گی، ایون پرانے افکار بھی قریب ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کو جو علم ہے اس کو یونیفائی کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ان دونوں علم جو آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہیں اس کو اندر میں یونٹی کیسے قائم کر سکتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بڑی اسپیس میں سپیڈ آف لائٹ کے فائنائٹ ہونے کی وجہ سے یا ریلیٹیو ہونے کی
की वजह से, या उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वजह से जो वक्त लगता है उसको जो दरकार है, जो लौट के या पलट के मेरी तरफ आती है, तो उसमें वक्त जो लगता है उसकी वजह से हमें दूर के स्टार्स फिक्स नज़र आ रहे हैं। और अगर हम स्टार से ही बाहर चले जाते हैं तो हमें स्टार्स और तरह से नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस पर खड़े होते हैं इसी सैयारा ज़मीन पे तो हमें कुछ और रियलिटी नज़र आ रही है। अगर हम इससे निकल के स्पेस में चले जाते हैं तो हमें कुछ और नज़र आ रही है। तो इसमें समझने की बात यह है कि हो सकता है कि जो रियलिटी हो वो रिलेटिव हो, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उसके मंज़र मुख्तलिफ हों, मुख्तलिफ़ जगहों से मंज़र का मुख्तलिफ होना एक आम बात है। यानी अगर आप इस ग्लास को मेरी तरफ से देख रहे हैं तो आपको और तरह सा नज़र आएगा, अपनी तरफ से देख रहे हैं तो और तरह से नज़र आएगा, ऊपर से देख रहे हैं तो और तरह से नज़र आएगा, नीचे से देख रहे हैं तो और तरह से नज़र आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये रिलेटिव है रियलिटी ग्लास को हम जिस तरफ से देखेंगे हमें ग्लास वैसा ही नज़र आएगा, ऊपर से और तरह का, नीचे से और तरह का, आपकी तरफ से और तरह से और मेरी तरफ से और तरह का। तो इससे हम ग्लास का इनकार नहीं कर देंगे, बल्कि अपना जो रियलिटी की परसेप्शन है उसको मुख्तलिफ तरफ से देखने की वजह से मुख्तलिफ तरह का इल्म जो है वो पैदा हो जाएगा। इसी तरह से ज़मीन के ऊपर मौजूद जब हम सूरज को देख रहे हैं तो हमें और तरह नज़र आता है, और जब हम खला में जाके देखते हैं तो हमें और तरह नज़र आता है। यहाँ पे हमें सूरज हरकत करता हुआ नज़र आता है, ज़मीन साकिन महसूस होती है। बाहर जाके जब ज़मीन से देखते हैं तो ज़मीन मूव करती नज़र आती है और सूरज साकिन नज़र आता है। यहाँ से हमें आसमान नीला नज़र आता है, लेकिन जब हम बाहर जाके देखते हैं तो आसमान काला नज़र आता है, स्पेस से काला नज़र आता है, स्याह नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें जो गौर करें, इस पर लड़ने और झगड़ने की बात नहीं है, बल्कि इससे हैरत में जाने की बात है। अगर इंसान हैरत में जाना सीख ले तो यकीन करें ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इल्म है, जो उसके लिए बहुत काबिल तस्कीन भी है और बहुत उसे लज्जत आफरी भी है, उसको बहुत मोहब्बत भी देगा, लज्जत भी देगा, नया इल्म भी देगा, हैरत भी देगा, हैरान करेगा।